کیا آپ کے ووٹ اوورسیز کے نہیں ہیں یا پھر الیکٹرانک ووٹنگ کا جو عمل ہے زیادہ شفاف ہو سکتا ہے حکومت کہتی ہے، اس پر آپ معترض ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شہباز شریف صاحب مسلم لیگ نون کی اور اپوزیشن کی پالیسی لے کے ہی چل رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ نے پی ڈی ایم کا جو ذکر کیا، پیپلز پارٹی کے ساتھ تلخیاں ہوئیں اور اب قومی اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر معاملات بہتر ہو گئے ہیں، تو یہ جو تعلقات میں بہتری آئی ہے یہ پی ڈی ایم کے لیے بھی ایک نیک شگون ہے۔ اب آپ فرما رہے ہیں انتخابی اصلاحات کے لیے۔ آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کے گزشتہ 25 سال کی سیاست کو دیکھیں، انہوں نے کوئی بات پوری نہیں کی، کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، ہر معاملے پہ یو ٹرن لیا۔ ابھی جو مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ ان میں دیکھ لیجئے گا کہ کیا ہمارے معاشرے کے مطابق، ابھی جو انہوں نے خواتین کے حوالے سے بات کی اور اتنی فضول باتیں کی ہیں کہ کوئی آدمی کھلے بندوں ایک ایسی مجلس میں جہاں عورتیں بچے بیٹھے ہوں وہاں وہ کر نہیں سکتا۔ تو اسی طرح سے ان کی نیت پہ ہمیں بالکل شبہ ہے۔ انہوں نے یہ کہا نیب کے قوانین میں ہم ترمیم نہیں کریں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں، راتوں رات وہ آرڈیننس لے آئے، صدارتی آرڈیننس، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے پھر 4 مہینے اسے مزید بڑھا لیا۔ تو یہ جو نظام ہے ہمارا انتخابات کا، اب یہ آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر پولنگ بوتھس میں بیٹھے ہوئے پولنگ ایجنٹس کے سامنے گنتی کر کے ان کو دستخط کر کے دے دیے جائیں فارم 45 تو الیکشن بالکل فری اینڈ فیئر ہے۔ لیکن اگر وہاں گنتی نہ کرنے دی جائے اور 95% فارم 45 پہ دستخط ہی نہ ہوں اور اپنی مرضی کا نتیجہ اعلان کر دیا جائے نتیجے کا، تو پھر الیکشن کیسے فری اینڈ فیئر ہوں گے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ جو قوانین موجود ہیں ان پر پوری ایمانداری سے، پوری دیانتداری سے، اللہ کو جواب دہی کے احساس سے عمل درآمد ہو۔ آخر ہم نے جیتے ہی نہیں رہنا، مرنا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کے بارے میں پوچھنا ہے۔ تو یہ بے ایمانی نہ ہونے دی جائے، کوئی نہ کرے۔ باقی الیکٹرانک سسٹم یورپین یونین میں بھی 6 ملکوں نے تو ختم کر دیا، اور بھی جہاں جہاں ہیں کوئی اس کے اچھے نتائج نہیں برآمد ہو رہے۔ 100 ارب روپے کا خرچے کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ہم چند دن پہلے یا چند مہینے پہلے بات کرتے تھے مڈ ٹرم الیکشن کی تو کہتے تھے پاکستان کی معیشت یہ 20 ارب روپے کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ اب 120 اور 130 ارب روپے کا بوجھ برداشت کر سکتی ہے، اس لیے کہ عمران خان اور کچھ اور لوگ چاہتے ہیں کہ اس الیکٹرانک سسٹم میں کوئی چپ لگائیں۔ پہلے پولنگ بوتھ کے اندر جو کچھ کرنا تھا وہ کیا، اب چونکہ وہ شاید نہ ہو سکے تو ایک چپ لگا کے عوام کے ووٹ جو ہیں وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو دے دیں اور مرضی کے نتائج کا اعلان کر دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں نیک نیتی نہیں ہے، اچھا یہ گڑبڑ گٹولا ہے، یہ گڑبڑ کا پروگرام ہے۔ یہ چپ کا ڈر ہے اور نیک نیتی کا مسئلہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں صاحب کہ ایسے کو معاملات ہو جائیں۔ عنایت اللہ کھانی صاحب، یہ الیکٹرانک ووٹنگ کا عمل صرف اور صرف اس لیے کرنا چاہ رہی ہے آپ کی حکومت کہ کوئی ایسی چپ لگا دیں آپ کہ آپ کے ووٹ جو ہیں وہ بڑھ جائیں، اس لیے اپوزیشن معترض ہے؟ اور اوورسیز کے حوالے سے بہرحال صدیق صاحب سے بھی بات کریں گے، اوورسیز کے معاملات ہیں، اوورسیز تو سر باقیوں کو بھی ووٹ دیں۔ پھر یہ اعتراض جو احسن اقبال صاحب کی جانب سے کیا گیا کہ باہر جو بیٹھا ہے اس کو پاکستان کے معروضی حالات کا ہی نہیں معلوم ہے۔ جب بہت سارے ملکوں کے لوگ جب اپنی شہریت چھوڑتے دوسری شہریت رکھتے ہیں تو ان کو نہیں حق ہوتا، تو پاکستانی کیوں ہیں جن کو وہاں بیٹھے بھی ووٹ ڈالیں، یہاں بیٹھے بھی ووٹ ڈالیں؟ میں آپ کو بتاؤں اس پہ؟ جی بتائیں۔ جی عنایت صاحب۔ اچھا دیکھیں جی، 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی نیک نیتی نہیں ہے،
تو چلیں الیکٹرانک ووٹنگ میں اگر ایک نیتی نہیں ہے تو ابھی جو 249 میں الیکشن ہوا پھر ان لوگوں نے کیوں اتنا چلایا؟ اگر یہ پرانے دقیانوسی سسٹم سے یہ لوگ خوش ہیں تو ان کو اس پہ بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں آج کا زمانہ جو ہے وہ انٹرنیٹ کا ہے. ہم ٹیلی فون کے اوپر اپنی بینکنگ کر رہے ہوتے ہیں, لاکھوں روپے کی ٹرانزیکشنز کر رہے ہوتے ہیں. ووٹ دینا فنگر پرنٹ سے, ریٹنا اسکین سے, فیس ریکگنیشن سے آج کے زمانے میں کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. ذرا سا بھی جو آدمی شعور رکھتا ہے اس کو پتا ہے کہ یہی فیوچر ہے اور اسی ڈائریکشن میں جانا ہے. نمبر 2 بات, جہاں تک آپ نے بات کی کہ اوورسیز پاکستانی, آج ہمارا ملک اگر چل رہا ہے تو انہی اوورسیز پاکستانیوں کی ریمیٹنسز کے اوپر چل رہا ہے. ہماری ایکسپورٹس تو اس برابر ہی نہیں ہے جتنی ان کی انکم آتی ہے, اور وہ لوگ شعور رکھتے ہیں, ان کو پتہ ہے کون سی سیاسی پارٹی جو ہے وہ صحیح کام کر رہی ہے, صحیح نہیں کام کر رہی. یہاں پہ تو ان لوگوں نے ایک سسٹم بنا لیا ہے الیکشن جیتنے کی. ایک پولیٹیشنز نے, پرانے پولیٹیشنز نے میں یہ کہوں گا کہ ایک سائنس بنا لی, جن کو اپنے علاقے محلے کے اندر لوگوں کو, کسانوں کو لون دے کر, اپنے پولیس کو یوز کر کے, اپنے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو یوز کر کے ان کو ہوسٹیج کر کے ان سے ووٹ لیتے ہیں اور جیتتے آ رہے ہیں, اور وہی لوگ حکومت کرتے آ رہے ہیں. اب ذرا سے جب چینج کی بات ہوئی ہے تو ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ ملک کے لیے بہتر ہے, اور اگر ان کو تھوڑی بہت شک و شبہات ہے تو ان چیزوں کو بات چیت کر کے اسمبلی کے اندر اس کو ٹھیک کرائیں, رد و بدل اس کے اندر, لیکن ملک کو آگے بڑھنے سے نہ روکیں. اب وہ زمانہ چلا گیا کہ ہم ایگریکلچر کے اوپر ہی بیٹھے رہیں. اب جو ہے سروس سیکٹر کے اندر, وہ بہت سارے نئے سیکٹرز کے اندر اس دنیا کی بھاگ دوڑ میں پاکستان کو لے کر آنا ہوگا, اور وہ اسی صورت ہوگا کہ ہم اپنے تمام لوگوں کو اس کے اندر شامل کریں اس الیکٹورل سسٹم کے اندر. صحیح, بالکل. یہ بہرحال حکومت تو یہ چاہ رہی ہے, لیکن اپوزیشن بہرحال اس پہ ایک پوری اے پی سی کر رہی ہے. تو نذیر لغاری صاحب, ایک تو آپ کو لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی کوششیں دوبارہ پی ڈی ایم وہی والی اکٹھی ہو پائے گی. دوسرا جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے ایک تاثر یہ بن رہا ہے جو حکومت یہ دے رہی ہے, وہ یہ کہ دونوں جماعتیں, جو بڑی جماعتیں ہیں, وہ چاہتی نہیں ہیں کہ الیکٹرل ریفارم ہو, اور الیکشن میں دھاندلی کا سب سے زیادہ کھپ ڈال رہی ہیں, رولا ڈالے ہوئے ہیں. پھر یہ بھی کہ جناب اوورسیز پاکستانیوں کو یہ ایک پورا وہ ہو رہا ہے, حکومت جو بات کر رہی ہے کہ یہ دونوں جماعتیں اوورسیز پاکستانیوں سے ان کو کوئی محبت نہیں ہے, کوئی لگاؤ نہیں ہے, کیونکہ یہ معلوم ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ووٹر ہیں. دیکھیں, پہلی بات جو آپ نے کی ہے وہ ہے کہ کیا پی ڈی ایم ایک ہونے جا رہی ہے. 3 شخصیات نے پیپلز پارٹی اور اے این پی کو دور کیا تھا پی ڈی ایم سے. وہ جناب مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں, اور جناب میاں نواز شریف صاحب جو پی ایم ایل این کے سربراہ ہیں, رہبر ہیں, ان کے قائد ہیں, اور محترمہ مریم نواز. اور اصل اس کو انسٹیگیٹ کیا تھا جناب شاہد خاقان عباسی نے, جنہوں نے ایک دوسری پولیٹیکل پارٹی کو باقاعدہ شو کاز نوٹس جاری کیا تھا. شو کاز نوٹس جو ہے وہ تو عنایت لکھانی صاحب اپنے کسی ماتحت کو جاری کر سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری یونیورسٹی کو یہ کہیں کہ اقرا کے جو ہیڈ ہیں وہ یہ کہیں علمہ والوں کے ہیڈ کو کہ جی میں آپ کو ایک لیٹر بھیج رہا ہوں شوکاز کا, ذرا اس کا جواب دینا. تو ان کا یہ میرے خیال میں رائٹ نہیں ہوگا. صحیح. دوسری بات یہ ہے, اور یہاں جہاں تک امکان کی بات ہے تو سیاست ممکنات کا کھیل ہے, اور سیاست میں چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اگر کل ان کے تعلقات ٹھیک نہیں رہے تھے تو آنے والے کل میں ان کے تعلقات بہتر بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ ایک ساتھ مل کر جد و جہد بھی کر سکتے ہیں. دوسری بات ہے انتخابی اصلاحات کی. جس سسٹم کو یورپ اور یورپی یونین اور دیگر ممالک چھوڑ رہے ہیں, اور جس سسٹم نے 2-3 بار امریکی الیکشن کے پر بھی سوالیہ نشان کھڑے کیے. جب بش کا الیکشن ہوا تھا تو ہمارا اب بھی یہ خیال ہے کہ ال گور جیت چکا تھا, لیکن بش کو جتوایا گیا, اور جس طرح سے جتوایا گیا کہ پاپولر ووٹ میں وہ ہار چکا تھا, اور اس کے بعد مجموعی طور پر بھی اس کی شکست تھی, لیکن سپریم کورٹ کے ایک فیصلے سے ان کو لایا گیا. تو یہ نہیں ہے کہ ہم جیسے غریب ملکوں میں اسٹیبلشمنٹ کا کھیل ہوتا ہے, سپر پاورز میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا اپنا کھیل ہوتا ہے اور اپنے مفادات ہوتے ہیں. اور انہوں نے جو کام لینا تھا جارج بش سے وہ لے لیا. عراق کے اندر جو کچھ ہوا اور افغانستان کے جو کچھ اندر ہوا, اور وہاں پر جو تیل کی سیاست ہوئی, اور جس طرح سے تیل کے ٹائکون اپنے مفادات کے لیے انہوں نے یہاں پر جو کھیل کھیلا انسانی لاشوں کا, وہ ہمارے سامنے ہے. تو
اور اب آتے ہیں ہم اس کی طرف کہ آپ کی پاکستان کے جو بیرون ملک رہتے ہیں ان کی ووٹنگ کا میرا خیال یہ ہے کہ برطانیہ میں اگر پہنچ جاؤں اور میرے ویزے کی اگر حیثیت یہ ہے کہ میں کچھ دیر وہاں قیام کر سکتا ہوں تو برطانیہ میں مجھے اجازت ہوگی کہ میں ان کے عام انتخابات میں، بلدیاتی انتخابات میں یا کسی بھی ریفرنڈم میں ووٹ دے سکتا ہوں۔ میرے بچے یہاں سے پڑھ کر گئے لکھانی صاحب کے ادارے سے اور یو کے میں ماسٹر کے لیے گئے، اور وہ اسٹوڈنٹ کے طور پر تھے، اور انہوں نے وہاں پر الاؤ کیا کہ وہ ووٹ دے سکتے ہیں، اور انہوں نے اس ریفرنڈم میں جو بریگزٹ کے بارے میں تھا انہوں نے ووٹ کا استعمال کیا تھا، اور بعد میں انتخابات میں بھی ووٹ کا استعمال کیا۔ تو ان کو تو ووٹ ہے یا یہ یہاں سے چلا جائیں۔ اگر پاکستانی وہاں رہتے ہیں تو ان کا ووٹ کا حق ہونا چاہیے، لیکن اس طرح نہیں کہ جناب جس طرح سے آپ نے منصوبہ بنایا، آپ ایسا کریں کہ یورپ کے لیے ایک سیٹ رکھ لیں، آپ مڈل ایسٹ کے لیے ایک سیٹ رکھ لیں، امریکہ اور کینیڈا کے لیے ایک سیٹ رکھ لیں، فار ایسٹ کے لیے اور چائنا کے لیے ایک سیٹ رکھ لیں، اور پھر لوگوں کو کہیں کہ وہ جس کو نامزد کریں پارٹیاں وہ اپنے اپنے امیدواروں کو ووٹ دیں۔ اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو میرے خیال میں اگر وہاں پر آپ کون سا وہ لے جائیں گے طریقہ انتخاب کے وہاں پر لوگ انتخابات میں حصہ لیں اور کس طرح پارٹیوں کو ووٹ پڑیں اور کس طرح ووٹوں کی تقسیم ہو، یہ تو پھر